بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ڈاکٹر مرزا جہلمی، جو جہالت کا دوسرا نام ہے اور جہالت کا ایک مجموعہ ہے، اس نے ایک کلپ میں دو دعوے کیے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یہ اس کی جہالت نمبر 1 ہے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ کسی عورت نے کوئی کتاب نہیں لکھی، عورتوں کی کوئی علمی خدمت نہیں ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، کہتے یہ بھی غلط ہے، اور پوری امت مسلمہ صحابیات اور تابعیات سے لے کر پوری امت مسلمہ کی خواتین کی علمی خدمات کا اس نے انکار کیا ہے، اور یہ اس کا جہالت نمبر 2 ہے۔ پہلے آپ اس کا یہ کلپ سنیں، پھر ہم ان دو جہالتوں سے پردہ اٹھائیں گے اور اس کی جہالت کو واضح کریں گے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، مرزا صاحب کو بھی، ان کے پیروکاروں کو بھی، اور ان کے کلپوں سے دھوکہ کھانے والے عوام الناس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب کی نالج کتنی زیادہ ہے۔ میرا تو اس کے اوپر پہلے بھی کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ سیدہ عائشہ کی مثال دینا غلط ہے، کیونکہ وہ علم سکھاتی تھی جو باقی صحابہ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ذرا مجھے بتائیں کتنی تابعین ہیں انہوں نے مدرسے کھول کے تو مردوں کو تعلیم دی ہو۔ مڑ چوڑ کے حضرت عائشہ کی مثال ہی آتی ہے نا، ورنہ یہ 6 امام جو ہیں کتب ستہ کے، ایک عورت بھی ہوتی نا جس نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہوئی ہوتی۔ دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب کسی ایک عورت سے دکھا دیں سر، 300 سے زیادہ حدیث کی کتابیں ہیں جو موٹی موٹی ہیں، باریک رسالوں میں جائیں، کسی ایک عورت کی کوئی تصنیف دکھا دیں آپ۔ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، عورتوں کا کام فالو کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کوئی پیغمبر بھی نہیں بنایا عورتوں میں سے۔ یہ ڈومیننسی والا معاملہ ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ لہٰذا عورتوں کا کام نہیں میدان اول میں اترے، وہ پہلے جو اتری ہوئی ہیں عورتوں تک تبلیغ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یوٹیوب پہ اگر آ بھی گئی ان کی ویڈیو، مرد نہ دیکھیں عورتیں دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ نہ آئیں، آپ اپنے حلقہ اثر میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اور یا آپ کے پاس کوئی ایسا نالج ہے جو آپ پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی مرد کو لانچ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیزیں ہیں تو اکیڈمی کے ایڈریس پہ عثمان بھائی کو، جس طرح یہ لیٹر آپ نے بھیجا ہے اتنا، یہ لکھ کے آپ اور کوئی لیٹر میں بھجوا دیں، ہم اس کو مطلب اپنے انداز میں بیان کر دیں گے۔ ضروری تو نہیں کہ عورتوں نے میدان عمل میں اترنا ہے۔ صحیح، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا، وہ ان کو انٹروورٹ رہنا ہے، یہ مردوں کا کام ہے ایکسٹروورٹ ہونا۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات نے مرزا صاحب کی یہ دو دعوے سن لیے۔ پہلا دعویٰ کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو سورۃ احزاب میں یہ حکم دیا، فلا تخضعن بالقول، کہ بات کرتے وقت اپنے آواز کو پرکشش نہ بنائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بات ہی نہ کریں، بات کرنے سے اگر منع ہوتا تو پھر اللہ کبھی یہ نہ فرماتے کہ آپ اپنی آواز کو پرکشش نہ بنائیں، فلا تخضعن بالقول۔ دوسری دلیل سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ فاسألوہن من وراء حجاب، ازواج مطہرات سے جب تم سوال کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے متعلق، جو اندر کی زندگی تھی وہ ازواج مطہرات کے ذریعے امت کو پہنچی ہے، تو صحابہ اکرام کو پوچھنا پڑتا تھا کہ فاسألوہن من وراء حجاب، ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے۔ تو اگر عورت کی آواز عورت ہوتی تو پھر صحابہ اکرام کو پوچھنے کی بھی اجازت نہ ہوتی، اور ازواج مطہرات کو بیان کرنے کی بھی اجازت نہ ہوتی۔ فاسألوہن من وراء حجاب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی آواز عورت نہیں ہے، اس کا پردہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے عورت کا پورا جسم پردہ ہے، عورت کا پردہ ہے لیکن اس کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ تیسری دلیل مسلم شریف سے ہم بیان کرتے ہیں، ویسے دلائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن مسلم شریف کتاب الصلاۃ، مسلم کے حدیث نمبر 682 اور کتاب الصلاۃ کے حدیث 312 میں
ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور وہ چل رہے تھے اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو صحابہ کرام کو ایک عورت ملی جو گدھے پر مشکیزیں رکھ کر وہ جا رہی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کو گرفتار کیا اور صحابہ کرام نے ان سے کہا رسول اللہ کے پاس چل، تو وہ کہنے لگی رسول اللہ کون ہے، وہ نہیں جانتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کی ایک نہیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کا سواری بٹھا دی، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی سواری بٹھا دو اور اس کی مشکیزوں میں آپ نے پانی اپنی منہ کلی کر کے اس میں ڈال دیا اور پانی میں آپ کا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ 40 آدمیوں نے پانی پیا اور اس کی مشکیزیں ویسے کی ویسے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے جو ان کے پاس روٹیاں کھجوریں چیزیں بچی ہوئی تھی وہ تحفے میں دے دی اور ان سے کہا آپ کے پانی کو ہم نے بالکل کم نہیں کیا۔ الآخر یہی طویل قصہ ہے۔ پھر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور اس کے قوم والے بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس عورت کے ساتھ باتیں کی، اللہ کے رسول نے بھی اس عورت کے ساتھ باتیں کی، اور عورتیں آ کے رسول اللہ سے پوچھا کرتی تھی، اور اس کے بعد آج تک اہل علم سے عورتیں سوال کرتی ہے تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، یہ اس کی جہالت کی بڑی دلیل ہے کہ عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار ہے۔ مرزا کی دوسری بات کہ عورتوں کی کوئی علمی خدمت نہیں ہے، کسی عورت نے کوئی کتاب نہیں لکھی، یہ بھی مرزا صاحب کی جہالت ہے۔ سنیے مرزا صاحب، آپ زمینی حقائق کو جھٹلاتے ہیں اور یہ تو امت مسلمہ کی خواتین پر آپ الزام لگاتے ہیں۔ اب سنیں، ہم آپ کو کچھ نمونے پیش کرتے ہیں۔ دور نبوی سے 10ویں صدی ہجری تک کم و بیش 5000 محدثات کے حالات موجود ہے۔ مرزا صاحب انگی کو لیا 5000 محدثات جنہوں نے احادیث جمع کیے اور پھر درس و تدریس میں مشغول رہی۔ اس طرح صحابہ اکرام کے دور میں 1000 سے زائد صحابیات نے احادیث نبوی کی اشاعت میں حصہ لیا۔ ان میں سر فہرست ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پھر ان کے عملی جانشین معروف صحابی سعد بن زرارہ کی بہن عمرہ انصاریہ تھی۔ عمرہ انصاریہ اتنی بڑی پائے کی محدثہ تھی کہ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے امام زہری سے یہ کہا تھا کہ اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ انصاریہ سے رجوع کیا کرے۔ 6 صدی ہجری کے معروف محدث ابن عساکر نے جن شیوخ سے احادیث روایت کی ان میں 80 خواتین ہے۔ 80 خواتین۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں 50 خواتین ہیں۔ مرزا صاحب آپ سن رہے ہیں؟ 50 خواتین ہیں، 50 خاتون محدثات شامل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 5 یا 6 خاتون اساتذہ سے احادیث روایت کیے۔ خطیب بغدادی نے امام بخاری کی الجامع الصحیح کی ایک خصوصی سند اس دور کی محدثہ مروزیہ سے حاصل کی۔ مروزیہ رحمہ اللہ یہ 100 برس کے لگ بھگ یہ زندہ رہی، اتنی بڑی زندگی پائی، اور اس نے احادیث روایت کیے۔ مرزا صاحب یہ ایک نمونہ ہم نے پیش کیا، تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے۔ مغرب یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کا مخالف ہے، تو اس وقت
اسلام کے ابتدائی دور میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے خواتین موجود تھی جو تعلیم دے رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ مغرب اس وقت تعلیم کے نام و نشان سے بھی، ابجد سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس کے بعد خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی۔ امت اسلامیہ میں ایسی بڑی بڑی خواتین پیدا ہوئی ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھ لیا مرزا کی علمی قابلیت، آپ نے دیکھ لی کہ جو فتوے دیتا ہے کہ عورت کی آواز کو بھی آپ پردہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں خواتین کی کوئی خدمات نہیں ہے۔ یہ مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر آدمی ہے، اس کو اسلام کی روشن تاریخ اور زمینی حقائق کا کوئی پتہ نہیں ہے، جاہل آدمی ہے۔ لہٰذا ان کے پیروکاروں سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اس پر اعتماد مت کریں۔